بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک هم الفاسقون، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فسق و فجور والے، یہ فاسق لوگ، یہ حدیں توڑنے والے لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو بھولنے والے جو ہیں۔ جب اپنے آپ کو آدمی بھول گیا، اپنی اچھائی برائی کو آدمی بھول گیا، اپنی نیکی اور بدی کو بھول گیا، اپنی آخرت کو بھول گیا، تو اب اس میں کیا باقی بچے گا؟ تو یہ فسق و فجور والے یہ لوگ جو ہیں، یہ یعنی جو ہیں فاسق لوگ ہیں، اللہ کی حدیں توڑنے والے لوگ ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہمیں کبھی یعنی کوئی تنبیہ نہیں کی، کسی کوئی نیک آدمی کبھی زندگی میں ملا نہیں ہے، کوئی ہمیں ٹوکتا نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں۔ ہمارے دوست بھی ایسے ہوتے ہیں، ہمارے جاننے والے بھی ایسے ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری غلطی پہ ٹوکتے نہیں ہیں، ہمیں بتاتے نہیں ہیں کہ بھئی تیرا راستہ غلط ہے، تو کس طرف جا رہا ہے۔ بلکہ ایسے دوستوں کو ہم پسند بھی نہیں کرتے جو ہماری غلطی نکالے، کبھی یہ ہمیں بتا دے یا تو حرام کھا کھا کے تیری آنکھیں بند ہو گئی ہیں، حقیقت نہیں دیکھ سکتی، تیری زبان گنگ ہو گئی ہے، حقیقت بول نہیں سکتی، تیرے دل میں اس حرام کی کمائی سے ایسے پردے پڑ گئے ہیں کہ تو حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پا رہا۔ تو یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ انسان ہے جو جب اللہ کو بھولا تو اللہ نے اس کو بھلا دیا۔ اب کوئی اس کو یاد کرانے والا ہی نہیں ہے، کوئی اس کو بتانے والا ہی نہیں ہے، سب اس کے ساتھ واہ واہ کرنے والے ہیں، جو سب اس کی ہر غلط بات کو بھی صحیح کہنے والے۔ خوش قسمت وہ آدمی ہے جس کو کوئی ایسا دوست مل جائے جو کبھی اس کی غلطی پہ اس کو جو ہے متنبہ کر دے، کبھی اس کو بتا دے کہ یار یہ تو جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ اور ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو دوست ہمارے سامنے ہماری برائی بیان کرتا ہے، ہماری غلطی نکالتا ہے، وہ اصل میں صحیح دوست وہ ہے۔ اور جو آپ کی غلط بات بھی کہے ڈٹ جاؤ جی کیا ہے، کھڑے رہو جی کیا ہے، اور تمہیں کوئی کیا کہہ سکتا ہے، تمہیں کوئی کیا کر سکتا ہے، تو سمجھ لینا وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے۔ چونکہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے دوست بھی تو ہماری طرح کے ہی ہوں گے نا۔ ہمیں کب کوئی غوث اعظم جیسا دوست مل جائے گا، کوئی داتا علی حجویری جیسا دوست مل جائے گا، کوئی خواجہ اجمیری جیسا دوست مل جائے گا، کوئی امام اہل سنت جیسا جھنجھوڑنے والا مل جائے گا، کوئی مجدد رسانی جیسا ہمیں جو ہے وہ پکڑ کے بتانے والا مل جائے گا۔ جیسے ہماری زندگی ہے، ہمارے دوست بھی ویسے ہی ہیں، وہ ہماری ہم ان کی ہر غلط بات پہ جو ہے ان کو آفرین کرتے ہیں، وہ ہماری غلط باتوں پہ آفرین کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا دوست بھی زندگی میں ہونا چاہیے جو ہمارے منہ پہ ہمیں بتا سکے کہ بھئی تیرا یہ کام جو ہے نا یہ غلط ہے، یہ کام تیرے لیے اچھا نہیں ہے، تیری آخرت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ دنیا داروں کے دوست بھی اکثر دنیا دار ہوتے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج دین داروں کے دوست بھی ایسے ہی، دین دار لوگ بھی ایسے دوستوں کو پسند کرتے ہیں جو ایک لفظ بولیں تو آدھا گھنٹہ آپ کی تعریف کرتے رہیں۔ پھر ہم تو اللہ کا کام کر کے بھی دوستوں سے پوچھتے ہیں کیسا رہا، مزہ آیا کہ نہیں آیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے خود فراموشی کہ یار جس کے لیے تو نے کرنا تھا وہ تو نے کیا نہیں، ساری زندگی اپنے لیے کرتے کرتے گزار دی، اور تجھے اپنا بھی نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ بھی یاد رکھو، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ کیسے تم حکم لگا دیتے ہو کافر اور مسلمان کو ایک ہونے کا، کیسے تم حکم لگا دیتے ہو سارے مذہبوں کے ایک جیسا ہونے کا، کیسے تم حکم لگا دیتے ہو نبی اور غیر نبی کے ایک ہونے کا، ولی اور غیر ولی کے ایک ہونے کا، نیک اور بد کے ایک ہونے کا، کیسے تم کیسے تھے؟ اور کچھ ایسے لوگ آپ دیکھیں گے وہ جی سارے مولوی ایک جیسے، وہ جی سارے یہ لوگ ایک، ارے بھائی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، نہ بد ایک جیسے، نہ برے ایک جیسے، نہ نیک ایک جیسے۔ جب نیک ایک جیسے نہیں ہیں تو نیک اور بد کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں یہ دیکھیے کئی ایسے جاہل لوگ ہیں، جہاں صاحب کا لفظ دیکھا وہاں انہوں نے کہہ دیا، دیکھو جی رب کریم نے کئی لوگوں سے آپ سنیں گے ایسے ظالم جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ ہیں، وہ یہاں سے کہتے ہیں دیکھو جی رب کریم نے خود کہہ دیا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کچھ نبی کریم کے صحابی جو ہیں جنتی ہوں گے، کچھ جہنمی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کہاں کی بات کہاں لے چلے؟ اب یعنی عربی میں دوست کو صاحب کہتے ہیں، تو اصحاب النار سے یعنی جہنم والے مراد ہیں، نہ کہ صحابی رسول یہاں سے مراد ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو، کچھ جاہلوں کو لوگ گھیر لیتے ہیں اور ان کو ایسی آیتیں پڑھ کے صحابہ کے خلاف کر دیتے ہیں۔ دیکھو جی رب کریم نے اصحاب کہا نا،
تو یہ رب کریم نے کہا صاحب جنتی بھی کچھ ہوں گے، کچھ جہنمی ہوں گے، وہ برابر نہیں ہوں گے، اور معاذ اللہ استغفر، وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، سارے 6 اور 7 کے باقی سب معاذ اللہ استغفر اللہ جہنم میں جائیں گے۔ تو کتنا بڑا ظلم ہے، یہ بھی ایک قسم کی خود فراموشی ہے، یہ بھی ایک قسم کی، جب رب کو آدمی بھول جاتا ہے تو رب پھر ان کو یہ چیزیں بھی بلا دیتا ہے، حق اور باطل میں تمیز بھی اللہ جل مجدہ کو ان کو بلا دیتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ تیرا دوست جو ہے تیرے ساتھ رہے، تیرے عقیدے کا ہو جائے، تیری بات میں ہاں سے ہاں ملانے لگے، تو جو کہے وہی کرنے لگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، دوست کے دین پہ ہوتا ہے، دیکھو کس کو دوست بنا رہے ہو۔ تو جس نبی نے ہمیں یہ بتایا دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اس نبی نے بھی اپنے کچھ دوست بنائے تھے۔ وہ دوست کس کے دین پہ ہوں گے؟ وہ مصطفیٰ کے دین پہ ہوں گے۔ دوستی لگانے سے پہلے ہر آدمی دوستی لگانے سے پہلے دیکھے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی لگانے سے پہلے نہیں دیکھا؟ کیا رب کریم نے جو ان کو دوست دیے تو رب کریم نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کے مخلص نہیں ہوں گے؟ تو ایسی باتوں کو اسی لیے کہا گیا نا کہ قرآن جو ہے، آج کل بہت لوگ ہیں جی خود پڑھو قرآن، خود پڑھو، کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو آسان کر دیا گیا ہے۔ اور بڑے سے بڑا جو ہے تو ٹھیک ہے ترجمہ پڑھ لو بس، کسی عالم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب ترجمہ جو پڑھے گا تو وہ بھی یہاں بعض لوگوں نے ایسے ہی ترجمہ کر دیا، اصحاب کا ترجمہ اصحاب ہی کر دیا، تو وہ پھر بتاتے ہیں دیکھو جی یہاں سے اصحاب سے اصحاب رسول مراد ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہاں سے مطلقاً مراد یہ ہے کہ جنتی جنتیوں کے برابر، جہنمیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تم کیسا حکم لگا دیتے ہو؟ کئی لوگ ہیں جو ایسے یعنی نیک اور بد کے لیے، اچھے اور برے کے لیے، مسجد اور مندر کے لیے، قرآن اور دوسری کتابوں کے لیے ایک جیسا ہی حکم لگا دیتے ہیں۔ جہالت کی انتہا ہو گئی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسجد اور مندر میں کیا فرق ہے، مسجد اور کلیسے میں کیا فرق ہے، وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، مثلا اپنے طریقے۔ ارے بھائی وہ شرک کر رہے ہیں، وہ وہاں رب کے مقابلے میں بتوں کو پوج رہے ہیں، کوئی نبیوں کو پوج رہا ہے، کوئی جس کو چاہتا ہے پوج رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جیسی ہو جائے، مسجد اور مدرسہ اور کلیسا اور گرجا اور مندر ایک جیسے ہو جائیں؟ کتنا عجیب و غریب حساب ہے کہ رب کریم نے جنتی جہنمیوں کی طرح نہیں ہو سکتے، جہنمی جنتیوں کی طرح نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنتی لوگ ہیں وہ تو کامیاب لوگ ہیں، وہ تو پاس ہو چکے، وہ تو کامیاب ہو چکے، اور دوسرے جو ہیں ناکام لوگ ہیں۔ دوسرے جو لوگ ہیں وہ یعنی اپنے راستے سے ہٹ گئے اور وہ ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے۔ وہ ان کے ساتھ کیا تعلق ہے جو لوگ جنت میں چلے گئے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اور اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا اور پاش ٹکڑے ٹکڑے ہوتا وہ اللہ جل مجد الکریم کے خوف سے۔ اللہ اکبر! قرآن کریم کی جلالت، رب کریم کے اس ذکر کی جلالت اتنی ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ اترتا تو رب کریم کہتا ہے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن میں قربان جاؤں قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ کہ قلب مصطفیٰ پہ یہ قرآن کریم اترا اور اس نے اس کو سنبھالا، اس نے یاد کیا، حفظ کیا، رب کریم کے کرم سے آگے پہنچایا۔ آپ نے دیکھا جہاں پہاڑ ہل جائیں، جہاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طریقے سے جو ہیں وہ یعنی کھڑے رہے۔ اب بھی آپ دیکھتے ہیں جن لوگوں نے جو جبل نور دیکھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں، اگر کسی نے توجہ کی ہو، نہیں تو اللہ بار بار دکھائے کبھی توجہ کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو تھے وہ تھے جبل نور پہ غار حرا میں، اور قرآن نازل ہوا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں، قلب مطہر میں۔ اب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، لیکن آج بھی آپ جبل نور کو دیکھیں گے تو ایسے کاشیں ہوا ہے، جیسے ایک چیز کاٹی جاتی ہے نا، برفی بنا کے کاٹ دیتے ہیں، ایسے کاشیں ہوا ایسے سارا ایسے جیسے کسی نے اس کے جو چیزیں ہیں کاٹ کے رکھ دی ہیں، حالانکہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم پہ نازل ہوا، پہاڑ پہ نازل نہیں ہوا۔ لیکن چونکہ مصطفیٰ کریم پہاڑ پہ تھے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن پہاڑ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس آیت کریمہ کا وہاں جلوہ نظر آئے گا۔ لیکن چونکہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے
تو رب کریم کہتا ہے یہ رب کا کلام ہے، سبحان اللہ۔ افسوس یہ ہے کہ ہم صبح شام پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جہاں پہاڑ کانپ جاتے ہیں وہاں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، دن رات ہم قرآن کریم پڑھتے سنتے ہیں لیکن گناہ بھی کرتے ہیں، زیادتیاں بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، ہر غلط کام کرتے ہیں اور قرآن بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ ہمیں تو اب ایک وقت آ گیا کہ ہمیں معاذ اللہ استغفر اللہ گانے میں مزہ آتا ہے، قرآن میں مزہ نہیں آتا۔ کیوں؟ قرآن ہم نے سیکھا نہیں، قرآن ہم نے سمجھا نہیں، قرآن جو ہے ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے اس کے ساتھ دوستی نہیں لگائی۔ اور جب تم ایک آدمی کو روز اگنور کرو گے، جو عام جو آدمی ہے روز اس کو تم بھلاؤ گے، روز اس کو اگنور کرو گے، تو وہ تمہارے ساتھ کتنی دیر دوستی لگائے گا؟ سب سے بڑا رب کریم کا کلام تو سب سے بڑا باغیرت ہے۔ حفاظ کرام سے پوچھئے چند دن دور نہ کریں تو بھول جاتی ہیں آیتیں، قرآن بھول جاتا ہے۔ یہ اسی کے پاس رہتا ہے جو اس سے دوستی لگاتا ہے، یہ اسی کے پاس رہتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، یہ ہر ایک کے پاس نہیں رہتا۔ کتنے سالوں تک لوگ حفظ کرتے ہیں بچے، لیکن چند دنوں تک، چند مہینوں تک وہ اگر دور نہ کریں تو بھول جاتا ہے۔ گانے کتنے سالوں تک یاد رہتے ہیں، شعر کتنے سالوں تک یاد رہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بڑا غیرت مند ہے، یہ صورتیں بڑی غیرت والی ہیں، یہ قرآن بڑا غیرت والے رب کا کلام ہے نا، اور غیرت والے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے نا، اس لیے اگر تم روز اس کو چھوڑ دو گے تو یہ تمہیں ایسا چھوڑے گا کہ کبھی پلٹ کے بھی نہیں تمہیں دیکھے گا۔ اس کے ساتھ دوستی لگانی ہے تو پھر اس دوستی کو جیسے دوست سے آدمی، دوستوں سے بھی آدمی اگر کئی ماہ سلام ہی نہ کرے، کئی ماہ اگر فون ہی نہ کرے تو کب دوستی قائم رہتی ہے؟ دوستی بھی ملنے جلنے کا نام ہے، رشتہ داری بھی ملنے جلنے کا نام ہے۔ وہی زیادہ قریب رہتا ہے جس سے آدمی روز گفتگو کرتا ہے، ملتا ہے، سلام کرتا ہے۔ تو یہ بھی قرآن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، جو روز آدمی اس سے سلام کرتا ہے، روز اس سے ملاقات کرتا ہے، روز اس کو دیکھتا ہے، اس کو کھولتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو پھر اس کی برکتیں بھی اس پہ ظاہر ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ یاد ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم ایسے یعنی ٹوٹے ہوئے دل سے اور مردہ دل سے اگر ہم اس کو چھوتے بھی ہیں، پکڑتے بھی ہیں، کبھی پڑھنا پڑے تو ایسے ہم پڑھتے ہیں، بلکہ اب تو وہ مواقع بھی ختم ہو گئے۔ کبھی یہ ہوتا تھا نا رمضان میں قرآن کریم پڑھنا ہے یا سننا ہے، کبھی یہ ہوتا تھا کہ چلو بھئی کوئی فوت ہو گیا، چلو ختم قرآن کرتے ہیں۔ اب تو آہستہ آہستہ بدعت کہہ کے ان مواقعوں کو ہی لوگوں نے ختم کر دیا کہ اس بہانے سے اب کسی کو کہے نا کہ وہاں قرآن پڑھنا ہے، جو بدعت نہیں کہتے وہ بھی آخر میں جاتے ہیں جب قرآن پڑھا جا چکا ہو، تو تب پہنچیں گے کہیں قرآن نہ پڑھنا پڑے۔ ہاں وہاں جا کے دنیاوی باتیں گھنٹوں کے حساب سے کریں گے، لیکن قرآن پڑھیں تو اللہ اکبر، قرآن کی طرف نہیں دیکھتے۔ قرآن اللہ اکبر یہ رب کا کلام ہے۔ اب بزرگوں نے کہا نا کہ اگر بھائی رب کریم سے بات کرنی ہے، رب کریم کو سنانی ہے تو پھر کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ یہ رب کریم کو اپنی جو ہے حاجات سنانی ہے، اپنی گفتگو سنانی ہے، رب کریم کی تعریفیں کرنی ہے، اس سے کچھ مانگنا ہے۔ اگر رب کو سنانا ہے تو قرآن پڑھو اور نماز پڑھو، اور اگر رب کی سننی ہے تو پھر قرآن پڑھو۔ دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا محبوب کو آدمی کے پاس بٹھائے، اس کی باتیں سنیں، اس سے کچھ کرے، باتیں کرے۔ اب کرنے والا جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ ہو کر کہہ کے نماز میں شامل ہو جاتا ہے، پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، حاضر کے سیغے سے اللہ جل مجدہ کریم کے ساتھ جو ہے گفتگو کر رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میرا رب میرے سامنے ہے۔ تو اس لیے سبحانک اللہ، سبحان اللہ نہیں کہہ رہا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ تو یہ کیا ہے؟ حاضر کے سیغے، یہ کاف جو ہے آخر میں یہ حاضر کا سیغہ ہے۔ تو بڑا پاک ہے، تو بڑا بلند ہے، تو بڑا بے نیاز ہے، تیری شان بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی عبادت۔ تو ایسے جیسے دھوبدھو گفتگو ہو رہی ہے، جیسے دھوبدھو کلام ہو رہا ہے سامنے، ایسے جیسے اپنے رب کے تصور کر کے رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے اور رب کریم کو اپنا حال دل سنا رہا ہے۔ تو اگر رب کریم کو حال دل سنانا ہے تو پھر اس کی تعریف کرو، اس کے سامنے نماز میں جاؤ، اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، پھر قعدہ کرو۔ تو یہ ہے رب کو سنانا۔ اور کبھی رب کی سننی ہو
تو آدمی کہتا ہے نا بھئی میں اتنی بار کہہ رہا ہوں تو بھی تو کچھ بولنا، جس سے محبت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے آدمی کہتا ہے تو بھی تو کچھ بول، میرا دل کرتا ہے میں تیری، یہ بھی ایک عبادت ہے، کان سنے تو عبادت ہے، آنکھیں دیکھے تو عبادت ہے، زبان بولے تو عبادت ہے، دل سوچے تو عبادت ہے۔ تو فرمایا جب زبان نے عبادت کی تو اب دل کرتا ہے کان بھی عبادت کریں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب بھی بولے۔ اب محبوب کہاں بول رہا ہے، رب کہاں بول رہا ہے، محبوبوں کا محبوب کہاں بول رہا ہے؟ تو فرمایا وہ جو ہے وہ قرآن میں بول رہا ہے، اور اس کا یہ کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ رب کریم کی صفت ہے، رب کریم بول رہا ہے۔ کاش کہ ہمیں اس کی سمجھ آ جائے، کاش کہ ہمیں اس کا مزہ آ جائے۔ ہم شعروں پہ تو واہ 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 سبحان اللہ پتہ نہیں کتنی کتنی دیر اٹھتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے، لیکن قرآن پڑھا جائے تو ہمیں پتہ تک نہیں چلتا۔ کیوں؟ ہماری زندگی میں کبھی اس کی لذت آئی نہیں، ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی، اس کے ساتھ دوستی لگانے کی ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ کتنا پیارا یہ رب کا کلام ہے۔ اب حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ قرآن پکڑتے تو روتے، آنکھوں پہ لگاتے، چومتے، کتاب و ربی، کتاب و ربی، میرے رب کا کلام، میرے رب کی کتاب، میرے رب کی کتاب۔ اور لوگ جو کتنے لوگ ہیں جب سنتے تھے تو ان کی آنکھیں جو ہے رب قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ وہ ایسے اندھے تو نہیں گرتے نا، وہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہتی ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ اس میں تڑپتے ہیں۔ کاش اس کی لذت ہمیں آ جائے، کاش اس کے ساتھ دوستی لگانی ہمیں آ جائے قرآن کریم کے ساتھ، پھر دیکھیے کیسی بہاریں آتی ہیں، پھر دیکھیے کیسا مزہ آتا ہے اپنی زندگی گزارنے کا۔ لیکن یہ اتنی زبانیں گندی ہو چکی ہیں، ان کو اتنا زنگ لگ چکا ہے کہ یہاں غیبت، جھوٹ جو ہے بول بول کے، گانے بول بول کے، گالی گلوچ بول بول کے اس کو اتنا گندا کر دیا کہ اب اس کے اوپر قرآن پڑھا جائے تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ جیسے آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ جو چیز کھائے بخار ہو گیا، جو چیز کھائے اس کو کڑوی لگ رہی ہے، اس کو اچھی نہیں لگ رہی اور دل نہیں کر رہا، حالانکہ اس کی بڑی پسندیدہ چیز ہے، لیکن اب نہیں اس کو دل کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی بیمار ہوں، میری زبان کڑوی ہو گئی ہے۔ تو ہم اتنی بیماریاں ہم نے لگا لی ہیں کہ زبانیں پہ اتنے وہ گناہوں کا زنگ لگ گیا ہے کہ قرآن پڑھیں تو سمجھ نہیں آتی، قرآن پڑھیں تو مزہ نہیں آتا، قرآن سنیں تو مزہ نہیں آتا، کیونکہ یہ کان رسیا ہو گئے ہیں، یہ گالیاں سننے کے، یہ گانے سننے کے، یہ کان رسیا ہو گئے ہیں غیبت سننے کے، جھوٹ سننے کے۔ تو اب ان میں جب قرآن آتا ہے تو پھر اس کا مزہ نہیں آتا، چونکہ یہ بیمار ہو چکے ہیں، اب اس کا مزہ نہیں آتا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کئی گھنٹے ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، کئی گھنٹے جو ہے ہم گانے بجانے سنتے ہیں، ہم گالی گلوچ اور لطیفے سنتے ہیں، لیکن ہم چند منٹ قرآن نہیں سن پاتے، ہمارا دل اداس ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، بعض اوقات نیند آ جاتی ہے، باقی سارا چیز ہم دیکھتے رہیں سنتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہ جب ہمیں اس سے پیار نہیں تو اس کو بھی ہم سے پیار نہیں، جب ہم اس قرآن کو اپنا دوست نہیں بنا پائے تو وہ ہمیں کیسا دوست بنائے گا؟ یہ تو رب کا کلام ہے، یہ تو بڑا باغیرت کلام ہے۔ تو فرمایا اگر اس قرآن کو ہم جو ہے پہاڑ پہ نازل کرتے تو دیکھتا کہ یہ اللہ کے خوف سے جو ہے پاش ہو جاتا، یہ خشوع میں آ جاتا۔ یہ کہتے ہیں نا نماز خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے، تو یہ خاشع جھک جاتا، یہ جو ہے ادب کے ساتھ جھک جاتا اور ڈر کے ساتھ پاش ہو جاتا یہ پہاڑ اگر اس پہ نازل کیا جاتا۔